بین الاقوامی ریسکیو کمیٹی کے صدر اور سی ای او ڈیوڈ ملبینڈ نے امریکی کانگریس کی ایک سماعت میں قانون سازوں کو بتایا کہ 6 ماہ پہلے افغانستان ایک غریب ملک تھا، ایک انتہائی غریب ملک، لیکن آج افغانستان ایک فاقہ کش ملک ہے۔ امریکی سینٹ کی انسداد دہشت گردی کی ذیلی کمیٹی کی اس سماعت میں ڈیوڈ ملبینڈ کا کہنا تھا کہ ان کا عملہ ان میڈیا میں آنے والی رپورٹس کی تصدیق کر سکتا ہے کہ افغان کرنسی کی قیمتوں میں 1/4 کی کمی اور غربت سے افغان شہری خوراک کے لیے اپنے اعضاء بیچ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے سینئر کنسلٹنٹ گریم سمتھ بھی اس سماعت میں شریک تھے۔ اسی سماعت کے دوران امریکی قانون سازوں نے طالبان کی پالیسیز اور وہاں کی صورتحال پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس بارے میں تفصیلات لیں گے مونا کاظم شاہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ مونا، سینٹ کی اس سماعت میں کیا رجحان دیکھا گیا؟ افغانستان کے منجمد اثاثوں کو بحال کرنے کا معاملہ کس طرف جاتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، منجمد اثاثوں پر سینٹ کی سماعت پر یقیناً بات ہوئی اور یہی بات کہی گئی کہ یہ ناگزیر ہے، امداد تو دینی چاہیے افغانستان کو، لیکن ساتھ ہی یہ ریزرویشنز بھی ہیں کہ طالبان کیا اس امداد کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل جیسا آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے اپنی تاریخ میں سب سے بڑے امداد کی اپیل کی ہے بین الاقوامی کمیونٹی سے، جو کہ $4.4 بلین ہے، کیونکہ افغانستان یقیناً ایک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ فوڈ پروگرام، ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت اس سال موسم سرما میں صرف 2% افغان ہیں جو پیٹ بھر کھانا کھا سکیں گے۔ تو مونا، جو سچویشن اس وقت نظر آتی ہے اس مسئلے کے حل کے حوالے سے کچھ دباؤ تو بڑھ رہا ہے امریکہ پہ بھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ جو ہے کسی طرح سے، یا مغرب ممالک پہ جو دباؤ بن رہا ہے اس سے یہ اثاثے بحال کرنے کی طرف کوئی سلسلہ جاتا نظر آئے گا ہمیں؟ دیکھیے، اس پر یقیناً بات ہوئی اور قانون سازوں کو بتایا سینٹ کمیٹی نے کہ یہ اثاثے خطرات، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اسد، کہ خطرات جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس ہو رہے تھے کہ کیا اس سے طالبان فائدہ اٹھا سکیں گے کہ نہیں اٹھا سکیں گے، جس سلسلے میں ملی بینڈ جو ریسکیو کمیٹی کے سربراہ ہیں اور گریم سمتھ جو کہ انٹرنیشنل کرائسس کے مشیر ہیں، انہوں نے چند اقدامات کا اظہار انہوں نے کیا، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغان جو نجی شہری ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی امریکہ جو ہے وہ ان تک کسی طرح پہنچائے۔ ورلڈ بینک کے زیر تحت اس وقت $1.2 بلین جو ہیں وہ جاری کیے جا سکتے ہیں اور ان کو ڈائریکٹ یہ تنخواہیں پہنچائی جا سکتی ہیں۔ دوسرا جو ایشو ڈسکس ہوا وہ نجی معیشت کے سیکٹر کا تھا کہ اس پہ جو امریکہ نے پابندیوں کا اطلاق کیا ہے ان کو واضح کیا جائے۔ تیسرا اقدام یہ اٹھا سکتا ہے امریکہ کہ جو نجی شہری ہیں افغانی، ان کے اثاثے جو ہے وہ ان کو جاری کیے جائیں، حکومتی اثاثے منجمد رکھنے کے ساتھ ساتھ۔ تو اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ اس سماعت میں ڈسکس ہوئے تھے۔ بہت شکریہ مونا کاظم شاہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ سینٹ کی سماعت ڈیفینیٹلی افغانستان کے حوالے سے جو رہی اور ابھی بھی اس پر ڈسکشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ڈی سی میں اور بھی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ تک ضرور لائیں گے۔